بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی اسمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے جس کے بعد حکومت کے پاس اور فورسز کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو مشتبہ جان کے اسے 3 مہینے تک گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا بل ہے جس پہ تمام انسانی حقوق کے ادارے وہ تو ظاہر ہے اس پہ کریں گے، اس پہ اعتراض کریں گے، بلکہ ہر شخص کو اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ میں جو آپریشن چل رہا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں مولانا عبدالعزیز ان کے ارشادات یہ ہیں کہ جو خاتون پولیس افسر تھی کہ اس کو اگر پردہ نہ کرایا گیا تو وہ ان کو گولی مار دیں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جانیں گے، لیکن سب سے پہلے کرتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کے محتمم ہیں، ان کے خطیب ہیں، اور جامعہ حفصہ بھی انہی کے انڈر چلتا رہا ہے، اور جب آپریشن ہوا تھا تو یہ صاحب وہ تھے جو وہاں سے برقع پہن کے فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کے دوسرے بھائی وہ اس آپریشن میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اس حوالے سے بہت سا بیانیہ جو ہے وہ الگ الگ بیانیہ بتایا جاتا ہے۔ حکومت کا موقف کچھ تھا اور جو دوسرا فریق ہے اس کے موقف کچھ ہے، لیکن وہاں پہ ہلاکتیں تو ظاہر ہوئی ہیں، تو اس کا خون کس کے سر پہ ہے؟ وہ پرویز مشرف کے سر پہ ہے یا انصاف کے سر پہ ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے، ہم باجوڑ میں آپریشن کر رہے ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے بھارت کے خلاف 2-3 دن جنگ لڑتے رہے ہیں، لیکن ایک جنگ ہمیں پاکستان کے اندر لڑنی ہے۔ وہاں وہ جنگ جو ہے وہ تو بآسانی جیتی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو جنگ ہے اس کو جیتنا ذرا مشکل ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک شخص، ایک ایسا جو ایک مسجد کا محتمم ہے، وہ حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یا اس کے پیچھے تانے بانے جا کے انہی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کی فکر کو وہ پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں ہوا کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک مدنی مسجد تھی، اسے شہید کر دیا گیا۔ اس پہ غم و غصہ ظاہر ہے، عوام کا غم و غصہ تو ہے کہ مساجد آپ نے شہید کر دی، لیکن پتہ یہ چلا کہ حکومت نے وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے، مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے انہیں ایک مختلف جگہ پہ مسجد بھی بنا کے دی ہے اور ان کے مدرسے کو بھی وہاں شفٹ کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے اس مدرسے کو بنایا گیا اور پھر یہاں کے بچے جو ہیں وہاں پہ شفٹ کیے گئے اور ایک ارینجمنٹ کے تحت اس مسجد کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس پہ ظاہر سیاست تو کرنی ہے اور اس حکومت کے خلاف کرنی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ معاملات خاصے کشیدہ ہوئے، اور اس پہ جناب مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں، علماء اکرام جو ہیں اور وہ اپنی مساجد سے نکلیں اور یہاں آ کے اکٹھے ہوں اور ہم اس حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ اس سے پہلے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے جسے ہم ایک لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اگر کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، لیکن پاکستان تو انڈیا کی جنگ ہے نا، تو اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے تو اس میں آپ کا یہ بیانیہ آنا چاہیے تھا کہ ہم اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ جو ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ وہ انڈیا ہو، وہ اسرائیل ہو یا دوسری قوتیں ہوں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک مسلمان ملک جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہے، تو اس کے خلاف کارروائیاں کی جانی چاہیے۔ تو یہ ایک بحث ہے، اس پہ ان کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دلائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بیانیہ جو ہے سامنے آ رہا ہے اور جس طرح دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس پہ حکومت کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ ان کے خلاف آپ کریں نا، آپ جو جن لوگوں کو آپ نے مساجد دی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، جو مدارس ہیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح ایک فکر کو اور ایک نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو ایسی مثالیں بہت سی موجود ہیں۔ کیا اس قسم کا کام سعودی عرب میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا کام ملائیشیا میں ہو سکتا
سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اس قسم کا کام موروکو میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اور اس قسم کا کام UAE میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. تو جب یہ دوسرے جو مسلم ممالک میں نہیں ہو سکتا تو یہاں کھلی چھوٹ کیوں دی گئی؟ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایک طاقتور جتھے کے طور پہ جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری سیاست کو بھی ڈرائیو کر رہے ہیں, ہمارے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے نظریات کو یہاں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ تو وہی ہوا جو PTI چاہتی ہے, یہ تو وہی پھر طالبانائزیشن ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, اور ملا عمر نے جو اس سے پہلے کی ہے وہ چیزیں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اختیار ہمارے پاس ہو, لاٹھی ہمارے پاس ہو, ہم اس معاشرے کو ڈکٹیٹ کریں. تو یہ چیزیں ہیں وہ جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح آج انہوں نے دھمکی دی ہے کہ جس کو پردہ کرائیں, جو خاتون پولیس افسر کھڑی ہے یا پولیس اہلکار کھڑی ہے اس کو پردہ کرائیں ورنہ میں ان کو گولی مار دوں گا. تو یہ کس قسم کا پاکستان ہے؟ اور یہ اسلام آباد کے اندر ہو کے ہو رہا ہے کہ ایک خاتون کو, ایک پولیس افسر کو, اس کو گولی مارنے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. SSP صاحب کہتے ہیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بھائی اس نے کہہ تو دیا ہے, اور کچھ نہیں کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہیں پرے ہٹ جائیں اور پردہ کریں ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا. انہی صاحب نے بندوق پکڑی ہوئی دیکھا تھا آپ نے کچھ مہینے پہلے, مولانا عبد القوی ان سے ملنے لال مسجد گئے تھے, آپ نے نہیں ملنا نہ ملے, آپ بندوق پکڑ کے اس کے ساتھ آ گئے اور کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا. تو یا تو ان کے جو ہے وہ ان کے دماغ کا جو ہے وہ معائنہ کروایا جائے یا پھر دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اسلام آباد کے اندر مسجد میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں بیانیے کی, ٹویٹر پہ لڑنے جا رہے ہیں, فیس بک پہ لڑنے جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ لڑنے جا رہے ہیں. یہ جو جنگ ہے بیانیے کی, یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور مساجد کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ریاستی اداروں کو دیکھنی چاہیے اور ہمارے ریاستی اداروں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. محض ایک پارٹی کے اندر اور سیاسی جماعتوں کو تو آپ نے رگڑ لیا, آپ نے PTI کو رگڑ لیا, آپ نے تھوڑا ان کے ساتھ کیا ہے. ان کے جو لوگ ہیں 30 سالوں کے لیے آپ نے اندر کر دیے, اور ایک شخص کو اس لاہور میں بھی سزا ہوئی ہے اور وہ میاں والی میں بھی ہوئی ہے. جگہ بھائی آپ سے پوچھے, کوئی عدالتوں سے پوچھے کہ ایک شخص لاہور میں بھی موجود ہے, وہ سرگودا میں بھی ہے, وہ میاں والی میں بھی, اور آپ نے ان کو سزائیں دے دی ہیں. تو یہ چیز عجیب تماشا نہیں لگ گیا اس ملک کے اندر؟ تو جو کام کرنے والے ہیں وہ کرے حکومت. اب آپ نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے. اب بل کیا ہے کہ جی جو فورسز ہیں وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو 3 مہینے تک گرفتار کر سکتی ہیں اور انہیں حراست میں لے سکتی ہیں. اب ان کے پاس کیا پروف ہوں گے, اس کی تفصیلات آنا شروع ہوئیں گی تو پھر پتہ چلے گا. PTI کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ اس نے پوری قوم کو مجرم بنا کے پیش کر دیا. آپ کسی بھی شخص کو فورسز جو ہیں وہ مشتبہ قرار دے کے اس کو 3 مہینے کے لیے اندر کر دیں گی. تو یہ فاشزم ہے. آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہے تو ہے ثبوت, تو اس کو پہلے ثبوت اکٹھے کیجیے, عدالت کے پاس جائیے اور پھر ان کی گرفتاری کیجیے. یہ کس قسم کی قانون سے سازی آپ کر رہے ہیں اور کس طرح کے اختیارات آپ دے رہے ہیں؟ دہشت گردوں کو آپ اختیار دیں لیکن ان کو گرفتار کریں لیکن ان کے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں. تو پھر یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ دہشت گردوں کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کسی بھی مشتبہ شخص کو آپ 3 مہینے کے لیے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس پہ جو بھی الزام آپ لگائیں گے آپ نے پروو نہیں کرنا, جس کو گرفتار کیا گیا اس نے پروو کرنا ہے. عجیب الٹی گنگا بہا رہے ہیں آپ اس ملک کے اندر. اور اگر ہم اس پہ کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی والا معاملہ بنتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی آوازیں بند کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کر سکے, اور آپ کسی بھی چارجز کے اندر آپ ان کو 3 مہینے کے لیے اندر کر دیں گے. یہ معاملات چل رہے ہیں. اور باجوڑ, وہاں پہ جناب باجوڑ میں جو فورسز ہیں ان کا ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے. بہت سے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے, لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اس آپریشن کے خلاف وہاں کی جو PTI ہے وہ بھی مخالفت کر رہی ہے, جماعت اسلامی ہے وہ بھی مخالفت کر رہی ہے, اور دیگر سیاسی جماعتیں وہ بھی کھل کر اس آپریشن کی حمایت نہیں کر رہی. تو یہ حکومت اور فورسز نے اگر آپریشن شروع کیا ہے تو اس تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا اور ان تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا.
پی ٹی آئی جو اس ملک کے اندر گزشتہ 10-12 سال سے برسر اقتدار ہے، اس نے یہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو جگہ دی ہے، اس نے اس کے لیے گراؤنڈ مہیا کی ہے، اس نے ان لوگوں کو یہاں پہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے، اور آپ ان کی حکومت کو بار بار اس صوبے کے اندر لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہیں. آج آپ آپریشن کر رہے ہیں، اس کا وزیر اعلیٰ وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کریں، اس کی جماعت جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہے. تو ایک طرف آپ وہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ اس پہ دیکھ کے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. ریاست جو ہے اس کو بچانا سب سے اہم ترین کام ہے، اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کو اپنا ایک مرکز بنانا چاہتی ہے، وہاں پہ اپنا ہولڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ 80% بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغان نیشنل ہیں. تو افغانستان کے لوگ یہاں پہ آ کے لڑ رہے ہیں، اور اس ملک کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے، ایک ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے وہ ان علاقوں میں اپنا ہولڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر انہیں افغانستان کے اندر انہوں نے جو ہے اس پہ اپنی عملداریوں میں لے کے آئے ہیں، تو اسی طرح کی عملداری وہ یہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک صرف خیبر پختونخوا کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک پورے ملک کا ایجنڈا ہے جس کا آغاز انہوں نے وہاں سے کیا ہے. تو اس لیے اس پہ ایک سوئفٹ آپریشن کی ضرورت ہے، بغیر کچھ جو ہے وہ سیاسی دیکھے، بغیر کسی سیاسی معاملات پہ الجھے ہوئے اس آپریشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو انجوائے کرتی رہی ہیں نا حکومتوں کے اندر، ان کو بھی آن بورڈ کیجیے نا، کہ آپ کا یہ لگایا ہوا پودا ہے تو ذرا آپ آگے کھڑے ہوئیے. جو فوجی ہمارے جا رہے ہیں ان سے پہلے ان کے ایم پیز اور ایم این ایس کو بھی لے کے جائیں نا. وہاں سے جو جیتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو آگے لے کے آئے نا. وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ جماعت اسلامی کے جو صاحبزادہ ہارون رشید صاحب وہ جرگے کر رہے ہیں، 10 دن انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اور پھر کہا گیا کہ جی دونوں نکل جائیں. کیوں دونوں نکل جائیں؟ یہ پاکستان ہے، یہاں سے فورسز جو ہے نا وہ کیوں نکلیں جناب؟ یہاں کی یہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کی ایک چپے پہ ریاست کی عملداری ہونی چاہیے. تو آپ کس قسم کے معاملات کر رہے ہیں؟ اور جو وہاں پہ جیتے ہوئے ہیں لوگ ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ریاست کی عملداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. حکومت اور دونوں حکومتیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں، وہ تمام لوگ مل کے جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ مناسب بندوبست کریں. اور جو اس آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. آپ ٹویٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کس طرح جو ہے وہ اس آپریشن کے خلاف بکواس بازی کی جا رہی ہے. تو ان کے خلاف ان کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ مشتبہ شخص قرار دے کے اس کو 3 مہینے کے لیے اندر، جن کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ چارجز ہیں، چارجز جا کے ڈیفینڈ کریں عدالت کے اندر. تو اگر ان کے خلاف ہیں تو آپ کیجئے. اس ملک کو جمہوری رہنے دیجئے، اس ملک کو ایک سول مارشل لا کی طرف نہ لے کے جائیے. اس میں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیجیے، اور بات جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اور ریاست کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنیے. اور جو ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں ان کے خلاف آپ چارجز فریم کیجیے اور پھر ان کو عدالتوں میں لے کے جائیے. یہی اصل جمہوریت ہے، اور اسی سے ملک آگے بڑھے گا. اس قسم کے قانون سازی سے آپ کی جگ انسائی ہوگی، اور ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک ایسی انریسٹ پیدا ہو جائے گی جو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.